الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین و ناظرین، سورہ واقعہ مکی صورت ہے اور اس صورت میں 96 آیات اور 3 رکوع ہیں. سورہ واقعہ کو سورۃ الغنا بھی کہا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھے گا تو اسے کبھی بھی فاقہ نہیں ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کی تنگی کے اندر اسے جو ہے کبھی مبتلا نہیں فرمائیں گے. سورہ واقعہ ترتیبی اعتبار سے اس کا نمبر 56 ہے اور نزولی اعتبار سے اس کا نمبر 46 ہے 46. اس کی پہلی آیت کے اندر اذا وقعت الواقعہ کے الفاظ ہیں اور اسی سے واقعہ سے اس سورت کا نام سورہ واقعہ ماخوذ ہے. اس صورت کے اندر واقعہ سے مراد قیامت کا وقوع ہے کہ قیامت قائم ہونے والی ہے. سورہ واقعہ سورہ طٰہٰ کے بعد نازل ہوئی اور اس صورت میں قیامت کے واقع ہونے کی خبر، اس کی دلیلوں اور قیامت کے احوال اور کوائف پر چند باتیں بیان کی گئی ہیں اور اسی ضمن میں کائنات اور اس کے نظام سے اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اوپر ٹھوس دلیلیں جو ہیں وہ بھی پیش کی گئی ہیں اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی تعلیم جو ہے وہ دی گئی ہے. سورہ واقعہ بتاتی ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو زمین کے اندر زلزلہ آئے گا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور انسان جو ہے یہ 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے. اصحاب الیمین جو کہ جنتی ہوں گے، اصحاب الشمال دوزخ میں جانے والے، اور سابقون خواص مومنین جو نیکی کے کاموں میں دوسروں سے سبقت لے جانے والے تھے. انسانوں کو 3 گروہ میں تقسیم کرنے کے بعد تفصیل کے ساتھ ان میں سے پھر ہر ایک کی جو جزا ہے اور ہر ایک کا جو بدلہ ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ذکر فرمایا ہے. اس کے بعد یہ صورت اللہ تعالیٰ سے کے وجود اور وحدانیت، کمال قدرت پر دلائل قائم کرتی ہے اور بعث اور حساب کو ثابت کرتی ہے. وہ اللہ جو پانی کے قطرے سے انسان بنا سکتا ہے، مٹی میں ڈالے جانے والے بیج کو پودا اور درخت بنا سکتا ہے، بادلوں سے پانی برسا سکتا ہے اور درخت سے آگ پیدا کر سکتا ہے، وہ مردہ انسان کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. اپنی قدرت کے بیان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کی عظمت بیان فرمائی ہے. عظمت قرآن کے بیان کے لیے اللہ نے ستاروں کے گرنے کی قسم کھائی ہے. اس قسم کے بارے میں
خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، اور یہ قسم کھا کر فرمایا کہ بے شک یہ قرآن بہت بڑی عزت والا ہے، جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے، جو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین، یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کی قسم کو عظیم قرار دیا، اور آج سائنس کروڑوں ستاروں پر مشتمل دنیا کے بارے میں جن تحقیقات اور عجائبات کا اظہار کر رہی ہے، ان سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ بہت بڑی قسم ہے۔ سائنسدان بتاتے ہیں کہ کائنات 500 ملین کہکشاؤں پر مشتمل ہے، اور ہر کہکشاں میں 1,00,000 ملین یا اس سے کم و بیش ستارے جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، اور یہ ساری کہکشائیں مسلسل گردش کر رہی ہیں۔ چاند مسلسل گھوم رہا ہے، زمین اپنے محور پر 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے، اور سورج 6 لاکھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گردش کر رہا ہے۔ پھر ستاروں میں سے کسی کی گردش کی رفتار 8 میل فی سیکنڈ ہے، اور کسی کی 33 میل فی سیکنڈ، اور کسی کی 84 میل فی سیکنڈ۔ اگر یہ سارے آپس میں ٹکرا جائیں تو فرمایا کہ تمام نظام عالم درہم برہم ہو جائے۔ اگر ان سیاروں کی رفتار میں فرق آ جائے تو ہمارے دن اور رات اور موسم تک بدل جائیں۔ ان جیسی تفصیلات کو سامنے رکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی قسم کھائی ہے۔ ستاروں اور قرآن کے درمیان مناسبت یہ کہ جیسے ستاروں کے ذریعے بر و بحر کی تاریکیوں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، ایسے ہی قرآنی آیات سے جہالت اور ضلالت کی ظلمات میں سامان ہدایت حاصل کیا جاتا ہے۔ جیسے ستاروں کی دنیا کے سارے عجائب ابھی تک انسان کے اوپر پوری طرح سے واضح نہیں ہوئے، آشکارا نہیں ہوئے، یوں ہی قرآن کریم کی آیات اور اس کی صورتوں میں پوشیدہ سارے علوم اور معارف سے بھی انسان آگاہ نہیں ہو سکا۔ سورہ واقعہ کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں کے تینوں گروہوں کے لیے جس جزا اور سزا کی میں نے خبر دی ہے، فرمایا کہ یہ خبر سراسر حق اور قطعاً یقینی ہے۔ فسبح بسم ربک العظیم، پس اے محبوب تو اپنے عظیم الشان پروردگار کی تسبیح بیان کر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔